السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا لیسن سورہ البقرہ کی آیت نمبر 207 سے 212 تک 212۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین۔ ومن الناس من یشری نفسہ ابتغاء مرضات اللہ، اور لوگوں میں سے جو بیچ ڈالتا ہے اپنی جان کو اللہ کی رضا کی تلاش میں۔ واللہ رؤوف بالعباد، اور اللہ بندوں کے ساتھ شفقت کرنے والا ہے۔ تفسیر میں ہے کہ اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ حضرت صہیب رومی کو یہ مکہ کے لوگ ہجرت کرنے نہیں دے رہے تھے اور ان پر پہرا لگایا ہوا تھا۔ ایک دن جب وہ حضرت صہیب رومی کے ذہن میں آیا کہ ان کو تھوڑا چیٹ کیا جائے، اس طرح کہ وہ اپنے بار بار رفع حاجت کے لیے جانے لگ پڑے، اور یہ جو پہرا دے رہے تھے انہیں لگا کہ آج ہی اس کی طبیعت ٹھیک نہیں، آپ آج کہیں نہیں جائیں گے۔ وہ بے فکر ہو کے سو گئے۔ حضرت صہیب رومی نے موقع پایا اور وہاں سے چل پڑے، لیکن ابھی راستے میں تھے تو ان لوگوں کی آنکھ کھلی اور وہ پیچھے دوڑ کر پہنچ گئے۔ حضرت صہیب ایک پہاڑ پر چڑھ گئے اور ان کو کہا کہ دیکھو، تم جانتے ہو میں بہت اچھا تیر انداز ہوں اور میں تیر چلاؤں گا جب تک میری کمان میں ہے، مجھے جانے دو۔ انہوں نے کہا کہ تم روم سے آئے تھے اور خالی ہاتھ آئے تھے، تم نے ہمارے شہر میں کمایا اور یہاں تمہارے پاس اب اتنا پیسہ ہے، سب لے کے جا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا میں تمہیں اپنے خزانوں کی جگہ تک بتا دیتا ہوں، مجھے جانے دو۔ کہا ٹھیک ہے۔ وہ تو پیسے کے بھوکے تھے، اس شرط پہ انہوں نے آپ کو چھوڑ دیا، اور صہیب رومی رضی اللہ عنہ نے ان کو سب خزانوں کی جگہ بتا دی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچ گئے تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیات ان کے جانے سے پہلے ہی اتاری اور فرمایا لوگوں میں سے ایسے بھی ہیں جو اپنی جان کو اللہ کی رضا کی تلاش میں بیچ ڈالتے ہیں، اللہ تو بہت شفیق ہے اپنے بندوں کے ساتھ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صہیب تم نے بہت نفع مند سودا کیا ہے۔ اس کے علاوہ یہ آیت تمام ان صحابہ پر اور قیامت تک آنے والے ان لوگوں پر جو اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر اللہ کی راہ میں جد و جہد کریں، اور جان بھی چلی جائے تو کوئی پرواہ نہ کریں، مال چلا جائے کوئی پرواہ نہ کریں، اپنی زندگی لگا دیں کوئی پرواہ نہ ہو، کوئی ان کو تانا دے، جیسے اللہ نے فرمایا لا یخافون لومۃ لائم، جو اللہ کی راہ میں آتے انہیں ملامت کرنے والوں کی ملامتوں سے کوئی پریشانی نہیں ہوتی۔ اور اس میں بہت سارے صحابہ ہیں جیسے حضرت عمار بن یاسر جن کی فیملی کو ختم کر دیا گیا اسلام لانے کی وجہ سے، ان کے سامنے ان کی والدہ کو، ان کے والد کو ختم کیا گیا۔ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا صہیب رضی اللہ عنہ، سیدنا بلال رضی اللہ عنہ اور سلیمان رضی اللہ عنہ کے متعلق سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ سے فرمایا اگر تم نے ان کو ناراض کر دیا تو اپنے رب کو ناراض کر دیا۔ یعنی یہ سب وہ لوگ تھے، اور ہر صحابی کی زندگی پڑھیں تو انہوں نے کیسے اپنی جانوں کو اللہ کی راہ میں دیا، اپنے مالوں کو اللہ کی راہ میں دیا، اور کبھی اپنے ملال تک نہیں دل میں لائے، اور خوش ہوتے تھے کہ ہماری جان اللہ کی راہ میں لگ گئی۔ تو ہم انسان کو چونکہ اپنی جان ہی سب سے پیاری ہوتی ہے، اور اگر کوئی اس کی پرواہ کرنا چھوڑ دے، جان دینے کے لیے بھی راضی ہو جائے، پھر اس کے لیے کوئی چیز اس سے بڑی نہیں ہوتی، پھر وہ اپنے مال، اپنے گھر، اپنی اولاد، اپنی زندگی کو لگا سکتا ہے، پھر اسے ان چیزوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کوئی چیز پیچھے رہ گئی ہے کہ نہیں، یا پھر مجھے کتنی کوانٹٹی میں دینی چاہیے، پھر وہ حساب کتاب سے بے نیاز ہو جاتا ہے۔ جس نے جان ہی دے دی اس کے پیچھے کیا رہ گیا، کیونکہ انسان اپنی زندگی اور اپنے سکون کی خاطر اور اپنی لائف کی خوشی کی خاطر ہی تو سب کچھ جوڑ کے رکھتا ہے، بنا کے رکھتا ہے، سجا کے رکھتا ہے۔ اور جسے زندگی ہی نہ پیاری ہو، یعنی جو زندگی کو اللہ کی امانت سمجھ کے گزار رہا ہو، اور دنیا میں جیسے آپ نے فرمایا نا کن فی الدنیا کأنک غریب او عابری سبیل، دنیا میں اس طرح رہ جیسے اجنبی ہوتا ہے۔ تو اجنبی تو کبھی ڈیرا لگا کے نہیں بیٹھتا،
اللہ نے گھر بنانے سے منع نہیں کیا اور دنیا کی سہولتیں لینے سے منع نہیں کیا، لیکن ان میں پڑھ کے اللہ کو بھول جانے سے اور زندگیوں سے محبت کرنے سے منع کیا، کیونکہ یہ تو چلی ہی جانی، ہم اس کو کتنا بھی سنبھال کے رکھیں، کتنا بھی اس کو اپڈیٹ کرتے رہیں اور اس کی حفاظت کریں اور بہترین کھائیں، جب بڑھاپا آئے گا وہ ہر کھانا ہمیں بوڑھا ہی کرے گا، ہر دن ہمیں آخرت کے پاس لے کے جائے گا۔ اس لیے کیا ہی اچھا ہو اگر جوانیوں میں انسان اپنے آپ کو اللہ کے فرما بردار کر دے۔ جیسے میں نے کل کہا تھا، محسن ہے ہی وہ جو چین سے بیٹھتا نہیں، جس کو سب کچھ کر کے بھی لگتا ہے میں نے تو کچھ بھی نہیں کیا۔ تو یہ سب لوگ اس کیٹیگری میں آئیں گے، تو اللہ پھر شفیق ہے، رؤوف و محبت جو کسی کی گرفت میں نہ آ سکے۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو داخل ہو جو اسلام میں پورے کے پورے، ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور نہ پیروی کرو شیطان کے قدموں کی، انہ لکم عدو مبین، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، کوئی ڈھکا چھپا نہیں ہے، واضح تمہیں بہکانا چاہتا ہے، تمہیں اپنے پیچھے لگا کے دوزخ میں لے جانا چاہتا ہے، یہ اس کی آخری کوشش ہے۔ پھر جا کے کہے گا انی کفرت بما اشرکتمون من قبل، میں تو انکار کرتا ہوں جو تم نے میرے پیچھے لگ کے یا میرے ساتھ شرک کیا اس سے پہلے، میں تو تمہیں وسوسہ ہی ڈالا تھا، میں تمہارے سامنے نہیں آیا تھا۔ تو اللہ نے فرمایا اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ کوئی یہ چاہے کہ میں اپنی مرضی کے احکام مان لوں اور جو مجھے مشکل لگتے ہیں انہیں چھوڑ دوں، اس کے لیے اللہ نے فرمایا افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کتاب کے کسی حصے پر ایمان لاتے ہو اور کسی کا انکار کرتے ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تورات کا مطالعہ کرتے دیکھا، آپ کے رنگ بدل گیا۔ حضرت عمر نے آپ کا رنگ دیکھا تو کہا رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا، میں راضی ہوا اپنے رب کے، اسلام کے رب دین ہونے پر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے پر اور اللہ کے رب ہونے پر۔ فرمایا عمر اگر موسیٰ علیہ السلام بھی اس وقت دنیا میں آئے تو انہیں میری شریعت کو فالو کرنے کے علاوہ کوئی چارہ نہ ہو۔ اور پھر روایات میں آتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن سلام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا کہ اگر میں اپنی نماز میں کچھ حصہ تورات کا پڑھ لیا کروں یا کچھ احکام جو اس کے قرآن کے مطابق ہیں ان پہ عمل کر لیا کروں، صرف نیت رکھنی تھی، تو کیا میں یہ کر سکتا ہوں؟ آپ نے فرمایا نہیں۔ انہوں نے ہو سکتا ہے یہ سوال اس لیے پوچھا ہو کہ دوسروں کے لیے کلیئرٹی ہو جائے کہ اسلام میں کیسے آنا ہے، اپنے شوق، اپنے جذبے، اپنی کوشش، اپنی محبتیں، اپنا ہر چیز اللہ کی راہ میں لگانی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ ہم نام تو اسلام کا لیں اور زندگی ہماری یورپین لوگوں جیسی، ہمارے لباس بے دین لوگوں جیسے ہوں، ہمارا رہن سہن بے دین لوگوں جیسے ہو، لیکن ہم زبان اور نام سے مسلمان ہوں۔ مسجد میں تو اللہ کو یاد کریں، کبھی دین کی محفل میں وہاں تو دوپٹہ لے کر بڑے اچھے بن کے بیٹھ جائیں، اور جو ہی کسی شادی میں یا بازار میں جا رہے ہیں دوپٹے سے بے نیاز ہو جائیں، اور جب کمانے کے لیے جائیں تو ناجائز طریقے سے کمائی شروع کر دیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فالوور تو بنیں اور ان کی محبت میں جھومیں اور ان کا نام لے کے اپنے انگوٹھوں کو چومیں، لیکن ہماری زندگی کا کوئی پہلو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے تابع نہ ہو۔ تو زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ جو مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ تو زندگی میں انسان کے جب اللہ کی طرف سے واضح احکام آ گئے، اس کے بعد انسان کی یہ پوری کوشش ہونی چاہیے کہ وہ اپنے ہر معاملے میں، وہ چاہے شادی بیاہ کا ہے یا طلاق کا ہے یا کھانے پینے کا ہے یا آپس میں کاروبار کا ہے، معاملات کا ہے، ہمسایوں کا ہے، ماں باپ کا ہے، بہن بھائیوں کا، میاں بیوی کا، ہر معاملہ اللہ کے حکموں کے مطابق ہو۔ اس کو کہتے ہیں اسلام میں پورے کے پورے آنا۔ کوئی بھی کام جو ہم آدھا کریں اور آدھا نہ کریں وہ کبھی بھی خوبصورت نہیں ہوتا۔ آدھا کھانا بنا لیں اور آدھا کچا رہنے دیں، کھا سکیں گے۔ آدھا کپڑا سی لیں اور آدھا پھٹا رہنے دیں،
پہن سکیں گے؟ عام ایک سمپل سی بات ہے، کوئی بھی کام جو کمپلیٹ نہ ہو، اسلام ایک کل ہے، ایک مرکب ہے، یہ مفرد چیز نہیں ہے۔ اگر اللہ کا رنگ چڑھے تو وہ ہر چیز میں نظر آنا چاہیے۔ جیسے میں نے پہلے بھی کہا، یہ پک اینڈ چوز نہیں ہے، وہ چاہے عبادت کا معاملہ ہو، چاہے سیاست کا معاملہ ہو، چاہے دنیا کے معاملات کا معاملہ ہو، چاہے ملنے ملانے کا، دینے لینے کا، ہر معاملے میں اسلام نظر آنا چاہیے۔ جیسے میں نے حدیث سنائی تھی کہ بنو ثقیف کے وفد نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ ٹیکس وغیرہ کے معاملے میں رعایت مانگی اور مزید کہا کہ ہم اللہ کے نبی، ہم نماز میں نہ رکوع نہ کریں، باقی نماز پڑھ لیں۔ آپ نے فرمایا اس دین میں کوئی بھلائی نہیں جس میں رکوع نہیں۔ تو ایک بھی حکم اللہ کا جو اللہ کی طرف سے آیا، اگر انسان اس پہ عمل نہیں کر پا رہا الگ بات ہے، لیکن اگر اس کو وہ کہتا ہے کہ میں مانتا ہی نہیں یا اس کو اہمیت ہی نہیں دیتا، تو وہ اسلام میں پورا داخل ہوا نہیں ہے۔ جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث ہے کہ مومن وہ ہے جو اپنے بھائی کے لیے وہ پسند کرے جو اپنے لیے کرتا ہے، تو یہ ایک چھوٹی سی حدیث پورا دین ہے۔ اگر ہر معاملے میں انسان کو یہ احساس ہو جائے مجھے کیا اچھا لگتا ہے، تو وہ کبھی کسی کے ساتھ برا کر نہیں سکتا، نہ کسی معاملے میں، نہ بات میں، نہ ہی کسی سلوک میں۔ تو اللہ نے فرمایا شیطان کے قدموں کے پیچھے نہ لگنا۔ جو بھی دنیا میں کام اللہ سے دور کرنے والے ہیں، وقت کا ضیاع کرنے والے ہیں، یا پھر انسان کو اللہ سے غافل کر دینے والے ہیں، ان پر نہ چلنا۔ وہ تمہارا واضح دشمن ہے، اس کی دشمنی کلیئر تمہیں بتا دی گئی ہے۔ جب سے انسان پیدا ہوا وہ دشمن بن کے ساتھ ہی آ گیا۔ اس کے ایمان پہ ڈاکہ ڈالنے کے لیے وہ نیکیوں سے نہیں روکتا، نیکیوں کو برباد کراتا ہے۔ وہ نیکیاں تو کراتا ہے، ریاکاری کرا دیتا ہے، لوگوں کے سامنے تذکرہ کرا دیتا ہے، اور بہت نئے نئے طریقوں سے اس نے نیکیوں کو برباد کرنے کے انتظامات کر رکھے ہیں۔ جیسے کوئی یہ کہے کہ حلال طریقے سے تو کمائی بس ہینڈ ٹو ماؤتھ ہی ہوں گے، تو یہ شیطان کا راستہ ہے۔ جس نے یہ سوچ اپنا لی وہ غلط راستے پہ جائے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِن زَلَلْتُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ پھر اگر تم پھسل گئے تمہارے پاس واضح دلائل آنے کے بعد، تو بے شک اللہ زبردست حکمت والا ہے۔ اگر تم نے اس دوغلی پالیسی کو اختیار کیا اور جن احکام پر چاہا عمل کر لیا، اور جہاں کوئی بات طبیعت کو ناگوار محسوس ہوئی یا کسی نقصان کا خطرہ ہوا یا کوئی کمی محسوس ہوئی، وہاں اپنی مرضی کر لی، تو اسلام کے احکام کو پیچھے ڈال دیا، تو یاد رکھو کہ اللہ بڑی حکمتوں والا ہے۔ وہ تمہیں سزا بھی دے سکتا ہے، ذلیل بھی کر سکتا ہے، دنیا کی حکمرانی تمہارے سوا کسی اور کو بھی دے سکتا ہے، تمہاری عزت کو بھی ختم کر سکتا ہے، تمہارے زندگی کی گزران کو بھی مشکل کر سکتا ہے۔ هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر۔ نہیں انتظار کر رہے مگر یہ کہ آئے ان کے پاس اللہ تعالیٰ بادلوں کے سائے سے اور فرشتے، اور فیصلہ ہو جائے کام کا۔ یعنی یہ ایسی قطعی نشانی اب چاہتے ہیں کہ بس اللہ اور فرشتے آ جائے اور قیامت آ جائے اور ان کا کام ہو جائے۔ اتنی بڑی بڑی نشانیاں آنے کے بعد، قرآن کے آنے کے بعد، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد، اور بہت سارے معجزات کو آنے کے بعد، اگر یہ ایمان نہیں لاتے تو وہ انسان جو صرف نشانی کو دیکھ کر ایمان لانے کے انتظار میں بیٹھا ہے، اس کے ایمان لانے کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہوگی۔ ایمان لانے کی قدر تو اس وقت تک ہے جب تک انسان غیب پر ایمان رکھ کر ایمان نہ لائے۔ حالانکہ انسان کے لیے بے شمار دلائل اس کے آس پاس، اس کے اپنے جسم میں، اس کی اپنی زندگی میں، اس کے سامنے ہیں۔ اللہ نے کائنات کی کتنی چیزوں کی طرف دھیان دلایا کہ دیکھو کیسے ہوتے ہیں یہ سارے کام۔ وہ رب ہے جو ان پوری کائنات کو سنبھال کے اور ہر ذرے سے لے کے بڑی چیز کا کیئر کر رہا ہے، اور ہر ایک کو اس کی ضرورت کے مطابق بڑھا بھی رہا ہے، اور جو چیزیں اس کو چاہیے دے بھی رہا ہے۔ اتنی نشانیاں آنے کے بعد اب یہ کیا چاہتے ہیں کہ فرشتے سامنے آ جائیں، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے تھے اور تمام انبیاء کے فالوور کہتے رہے، کوئی فرشتہ کیوں نہیں آیا، ہم نے اللہ کو دیکھنا ہے، جیسے بنی اسرائیل نے کہا تھا۔ تو اللہ نے فرمایا سب کام سمیٹ کر میری ہی طرف آ جانے ہیں۔
پھر ان کے تو نصیب میں نہیں ہوگا جو گنہگار ہیں کہ اللہ کو دیکھ بھی پائیں۔ سب کاموں کا انجام اللہ کی طرف سے ہے، اللہ کی طرف ہے، اور دنیا میں کہیں بھی چلے جائیں، کسی بھی روپ کو اپنا لیں، نہ کسی کا ہمارے جیسا دین ہے، نہ کسی کا ہمارے جیسا نظام حیات ہے، نہ کسی کا ہمارے جیسا مذہب ہے، نہ ہمارے نبی جیسا نبی ہے، نہ قرآن جیسی بک ہے۔ ساری دنیا ہوائے نفس کی خواہش کی پیروی کر رہی ہے۔ جو چاہے مشرق چلا جائے، مغرب چلا جائے، ڈھونڈ لے۔ مومن کو اب کسی چیز کی ضرورت نہیں۔ جو مومن بن جائے گا، جو اسلام میں پورا داخل ہو جائے گا اور اللہ کی طرف پلٹ کر جائے گا، اسی کے لیے خیر ہوگی۔ پھر اللہ نے فرمایا یہ نشانیاں مانگ رہے ہیں، سل بنی اسرائیل کم آتیناہم من آیۃ بینہ، پوچھ لو بنی اسرائیل سے کتنی ہم نے ان کو نشانیاں دی، واضح نشانیاں۔ وَمَن يُبَدِّلْ نِعْمَةَ اللَّهِ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، اور جو کوئی تبدیل کر دے اللہ کی نعمت کو اس کے آ جانے کے بعد، تو بے شک اللہ سخت پکڑنے والا ہے۔ اگر واضح دلائل اور نشانیوں کی بات ہے تو پوچھو کتنے معجزات لیے تھے انہوں نے، کتنے عذاب بھیج کے اللہ نے انہیں وارن کرنا چاہا، لیکن کیا کیا انہوں نے اس دین کے ساتھ؟ آخر اپنا آنر کھو دیا، اپنے آنر سے نیچے آ کے تو اب ضد لگا کے بیٹھ گئے۔ تو جو بھی اللہ کی اس نعمت کو جو اسلام کی شکل میں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں اور قرآن کی شکل میں آپ دنیا میں آئی، اس نعمت کو تبدیل کر کے کچھ اور پانا چاہے، کوئی اسی اور نشانی کے انتظار میں ہو، اللہ نے فرمایا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، جو اسلام کے علاوہ کوئی اور دین چاہے گا اس سے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا اور آخرت میں وہ نقصان اٹھائے گا۔ تو بے شک اللہ سخت پکڑنے والے ہیں۔ زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، مزین کر دی گئی کافروں کے لیے یہ دنیا کی زندگی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کافر کے لیے دنیا جنت ہے اور مومن کے لیے قید خانہ ہے۔ تو وہ اپنی ہر خوشی، ہر خواہش یہیں پورا کرنا چاہتا ہے۔ اسی لیے تو ہر خواہش پوری ہونے کے باوجود، ہر لگژری آنے کے باوجود، زندگی میں شہرت، پیسہ، خوشی، محبتیں، سب کچھ پانے کے باوجود کیوں لوگ خودکشی کرتے ہیں؟ اللہ سے دور ہو کے چین آ ہی نہیں سکتا، ظاہری چکا چوند ہے۔ کوئی اچھل اچھل کے اپنے آپ کو برباد کر رہا ہے کہ خوش ہو جائیں، کوئی ننگا ہو کے خوش ہونے کی کوشش کرتا ہے، کوئی جانوروں کی سطح پہ آ کے اپنی خواہشیں پوری کر کے تو سمجھتا ہے کہ میں خوش ہو جاؤں گا، مجھے سکون مل جائے گا۔ نہیں، دل خالی رہیں گے، دلوں میں صرف اللہ کی یاد سے سکون آتا ہے۔ تو یہ لوگ جن کے لیے دنیا کی زندگی سب کچھ ہے، وہ مذاق اڑاتے ہیں ایمان والوں کا۔ جیسے اللہ نے فرمایا وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ، جب ان کے پاس سے گزرتے تو آنکھوں سے اشارے کرتے ہیں۔ سورہ تطفیف میں ارشاد فرمایا ان الذین اجرموا كانوا من الذین آمنوا یضحکون، بے شک مجرم لوگ ایمان والوں سے مذاق اڑاتے ہیں اور ان کے پاس سے گزرتے ہوئے اشارے کرتے ہیں، اپنے گھروں میں بڑے خوش ہو کے لوٹتے ہیں کہ ہم نے ان کی زندگیوں کو دیکھو کیا حال ہے، ہم ان سے کتنے بہتر ہیں۔ فرعون بھی کہتا تھا یہ دیکھو میرے محل جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، میں بہتر ہوں یا یہ شخص جو صحیح بول بھی نہیں پاتا؟ تو وقتی طور پہ ظاہریت کے لحاظ سے بے شک مسلمان یا کوئی بھی انسان نیچے ہو، لیکن اگر اس کا اللہ سے تعلق مضبوط ہے تو وہ ان مذاق سے کوئی پریشانی نہیں کرے گا، نہ اس کے دل میں کوئی تکلیف آئے گی۔ وہ خوش ہوگا کہ اللہ کی راہ میں مجھے یہ طعنے یا تکلیفیں سہنی پڑ رہی ہیں۔ وہ دنیاوی مال میں مگن رہ کر سیدنا بلال، سیدنا عمار بن یاسر، سیدنا صہیب اور دوسرے مہاجرین کا مذاق اڑاتے اور کہتے اس قسم کے لوگوں کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھ ملا کر عرب کے سرداروں پہ غالب آنے کے خواب دیکھتا ہے۔ تو اللہ نے جواب دیا اس بات کا کہ ان کافروں کو جن کے لیے دنیا بڑی خوبصورت ہے، ایمان والوں کا مذاق اڑاتے ہیں۔ والذین اتقوا فوقہم یوم القیامہ، قیامت کے دن یہ سین بدل جائے گا، یہ اوپر ہو جائیں گے تقوی والے قیامت کے دن، اس وقت یہ ان کافروں کا مذاق اڑائیں گے۔ واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، رزق تو اللہ دیتا ہے جس کو چاہے بغیر حساب کے۔ انسان ہمیشہ دوسرے کو
اس کی سٹیٹس کو پیسے کی نظر سے دیکھتا ہے، حالانکہ اللہ کی نظر میں اس چیز کی کوئی اہمیت نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اللہ کی نظر میں اس دنیا کی وقت ایک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو کسی کافر کو ایک گھونٹ پانی نہ دیتا، لیکن کوئی ویلیو نہیں اللہ کی نظر میں۔ ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ کہیں جا رہے تھے، ایک کان کٹی ہوئی بکری مری نظر آئی۔ آپ نے فرمایا صحابہ تم میں سے کوئی اس کو لینا چاہے گا؟ کہا اللہ کے نبی ہمیں کیا ضرورت ہے ایسی بکری کی جو مر بھی گئی ہو، کان بھی چیرا ہوا ہو۔ آپ نے فرمایا اللہ کی نظر میں اس دنیا کی وقت اس بکری سے بھی کم ہے، اتنی بھی نہیں ہے جتنی یہ ہے۔ تو دنیا کے پیمانے سے کسی کو ناپنا کہ اس کے پاس پیسہ کتنا ہے، تب وہ جتنا پیسہ ہے شاید اتنا ہی عقل مند ہے۔ اللہ نے فرمایا اگر مجھے یہ فکر نہ ہوتا کہ مسلمان سب ایک جیسے نہ ہو جائیں، یعنی کفر کی طرف نہ چلے جائیں، میں کافروں کی سیڑھیاں بھی سونے اور چاندی کی بنا دیتا۔ یہ اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا۔ تو دنیا اور دنیا کے مال و دولت، قارون کے پاس کتنے خزانے تھے، اونٹوں کی ایک جماعت یا انسانوں کی ایک جماعت اس کے خزانوں کی چابیاں اٹھاتی تھی، پورا ایک گروہ، اتنے بڑے خزانے۔ جب اس نے اللہ کے آگے غرور کا اظہار کیا اور کہا مجھے اپنی کوالٹیز کی وجہ سے ملا، اللہ نے خزانوں سمیت اسے زمین میں دھنسا دیا اور قیامت تک دھنستا ہی چلا جائے گا۔ کیا وقت ہے ان چیزوں کی اللہ کے سامنے؟ اللہ نہ تو کسی کی صورت دیکھتا ہے، نہ جسم دیکھتا ہے، نہ مال دیکھتا ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو سب سے بڑھ کر پرہیزگار ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ صحابہ کے ساتھ بیٹھے، ایک شخص سامنے سے گزر کے گیا۔ آپ نے فرمایا آپ یہ دیکھیں کہ کس طرح صحابہ کو سمجھاتے تھے، صرف باتیں ہی نہیں کرتے تھے، بڑے طریقے سے موقع کے مطابق بات کرتے۔ تو آپ نے فرمایا میرے صحابہ یہ انسان کیسے ہے تمہاری نظر میں؟ کہا اللہ کے نبی بہت عزت دار ہے، کہیں رشتے کا پیغام بھیجے اس کو جواب نہ دیا جائے، کہیں فیصلہ کرے لوگ اس کے فیصلے کو قبول کریں، معاشرے میں بڑی عزت اور دبدبہ رکھتا ہے۔ پھر کچھ دیر کے بعد ایک اور شخص گزرا، پوچھا میرے صحابہ یہ کیسا انسان ہے؟ کہا اللہ کے نبی ایک بے حیثیت انسان ہے، کہیں رشتے کے لیے پیغام بھیجے کوئی قبول نہ کرے، کہیں فیصلہ کرے کوئی اس کے فیصلے کو نہ مانے، یعنی کوئی اس کی حیثیت نہیں ہے معاشرے میں۔ آپ نے فرمایا زمین بھر کر اس پہلے شخص کی ہو، اللہ کی نظر میں اس کے مقابلے میں یہ ایک شخص زیادہ پیارا ہے۔ تو اللہ ان چیزوں سے مرعوب نہیں ہوتا، یہ تو اس کی دین ہے، یہ تو اس کی عطا ہے، صورتیں اس کی عطا، رزق اس کا عطا، گھر اس کی دین، گاڑیاں اس کی دین، عہدے اس کی دین، جب چاہے دے دے جب چاہے لے لے، جسے چاہے بل یدہ مبسوطتان ينفق کیف یشاء، اس کے ہاتھ کھلے ہیں جیسے چاہے خرچ کرے، کسی کو اتنا دے دے اس سے گنا نہ جائے، کسی کو اتنا دے کہ اس سے ایک ٹائم کھائے تو دوسرے کے لیے نہ ہو، یہ اس کی دین ہے۔ یہ دنیا آزمائش ہے، جسے زیادہ دیا اس کے لیے بھی، جسے کم دیا اس کے لیے بھی۔ تو اس وجہ سے کسی کو گھٹیا سمجھنا کہ اس کا سٹیٹس لو ہے، اس کے پاس پیسے کی کمی ہے، اس کے پاس گھر کی کمی ہے، گھر اس کا نارمل ہے، اس کا کوئی خاندان میں یا فیملی میں یا معاشرے میں کوئی سٹیٹس نہیں ہے، اس پیمانے سے کسی کو ناپے تو یہ کوئی پیمانہ ہی نہیں ہے۔ اللہ کو پتہ ہر انسان کا دل کیسا ہے، اللہ کے ساتھ اس کا کیا کنیکشن ہے۔ تو اللہ فرماتے تقویٰ والے قیامت کے دن اوپر آ جائیں گے، اور یہ رزق تو اللہ جسے چاہے بغیر حساب کے دیتا ہے۔ تو ہمیں بھی اپنی نظروں کا جو معیار ہے اس کو بدلنا چاہیے، کسی کو بھی گھٹیا نہیں سمجھنا، کیا پتہ اس میں کیا چیز اچھی ہو، کون سی اس کی نیکی ہو جو اللہ کو پسند ہو۔ تو اسلام ہمیں یہ سمجھاتا ہے کہ تمہیں ناپنے کے لیے اللہ کے پاس جو پیمانہ ہے وہ تقویٰ ہے، تو تم تقویٰ کے نزدیک ہو اور تقویٰ کو اپنی زندگی میں لانے اور پیدا کرنے کی پوری کوشش کرتے رہو۔ فاتقوا اللہ ما استطعتم، جتنی تم میں طاقت ہے، اور کبھی چین سے نہ بیٹھنا، کبھی نہ سمجھنا میں متقی ہو گیا ہوں، وہی دن تمہارے لیے خرابی کا بن جائے گا۔ ہمیشہ سب کچھ کر کے جھکتے رہنا، تم کچھ بھی نہیں کر پا سکتے، جتنی اللہ کی رحمتیں اور نعمتیں ہیں تم پر۔
تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں مرتے دم تک مخلصون اور مسلمون اور مؤمنون میں رکھے اپنی رحمت سے، ہمیں ہماری نظروں میں کسی کے لیے کچھ برائی نہ ہو۔ وصل السخیمۃ صدری، اللہ ہمارے دلوں سے ہر طرح کا کینہ اور ہر طرح کی گل جو ہے وہ نکال دے، سب کے خیر خواہ بن جائیں۔ مومن کا دل آئینہ ہوتا ہے، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، مومن کے لیے آئینہ ہے۔ تو ان حدیثوں پر، چھوٹی چھوٹی یہ حدیثیں پورے سمندر ہیں، ان پر اللہ ہمیں عمل کرنے والا بنائے اور ہم اپنی عملی زندگی میں اسلام کو لے کے آئیں، تاکہ ہم اللہ کی وہ رحمتوں اور نعمتوں کو پا سکیں جو وہ اپنے مومنوں کے لیے اس نے دنیا میں بنائی ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔